مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی آپ کے سوالات کو سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ استخارہ کرنا ہے تو استخارہ بھی کیا جائے گا، روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے اور بہت ساری انشاءاللہ عز و جل گفتگو بھی ہم کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایف جی این چینل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہے اور ہمارا یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنا پراپر مسئلہ ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جن کا استخارہ کرنا ہے ان کے نام کے ساتھ ان کی ماں کا نام بھی ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور استخارہ کر کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو درود پاک کے متعلق ایک روایت سے میں اپنے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کے استخارہ کرنے، روحانی علاج بتانے کے لیے ماشاءاللہ شعیب بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں اور یہ آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شعیب بھائی کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے استخارہ بھی کروائیں گے اور روحانی علاج بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا نام ساجد ہے، مجھے کافی دنوں سے کھانسی کی تکلیف ہے، کھانسی جا نہیں رہی ہے اور کنٹینیو کھانسی آ رہی ہے۔ میری عرض ہے کہ کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرمائے۔ ٹھیک ہے ساجد بھائی، انشاءاللہ آپ کو کھانسی کے متعلق کچھ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، کچھ گھریلو علاج بھی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ آج ہم سلسلے میں کھانسی کے گھریلو علاج بھی بیان کریں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ میرا نام سرفراز اتاری ہے۔ روحانی علاج سلسلہ یہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے ایف جی این چینل کا۔ اس سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ دانت درد کسی کو ہوتا ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو ارشاد فرما دیں۔ دانت درد کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام روح الامین ہے، میں اپنے بھانجے محمد سالم کے لیے کال کر رہا ہوں۔ اس کو نا جمعہ کے روز اچانک سے اس کی گردن جو ہے نا وہ خود سے سیدھی طرف اور الٹی طرف پھرنے لگی۔ اسے جب ہاسپٹلائز کیا گیا اور ٹیسٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایپیلیپسی یعنی مرگی ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اس کا روحانی علاج بتائے۔ بچے کی امی کا نام تمکینت بانو ہے۔ تمکینت بانو نام بتائے، والدہ کا نام، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الواحد ہے،
FGN چینل پر میرا سوال ہے، میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، جلد سے جلد کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ حافظ قرآن بن رہے ہیں، کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ ہم سے سوال ہو رہا ہے، شعیب بھائی ساجد بھائی ہیں، اور کئی دنوں سے کھانسی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کئی دنوں سے کھانسی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج کیا کرے، کھانسی چلی جائے؟ ساجد بھائی یہ عمل آپ کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی کھانسی کافی کم ہو جائے گی۔ پڑھنا آپ نے یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 بار 66 ٹائم پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیا کرے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی کھانسی میں کافی افاقہ ہو جائے گا۔ اچھا، کب تک کرنا ہے یہ عمل انہیں؟ یہ عمل تا حصول شفا، جب تک کہ کھانسی جاتی نہیں ہے کرتے تب رہے تک یہ عمل کرتے انشاءاللہ رہیں۔ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، کچھ گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں کھانسی کی شفا یابی کے لیے کچھ گھریلو نسخے تحریر فرمائے ہیں، جس میں سے چند ایک جو آسان ہے، جو گھر میں عموماً اس طرح کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، وہ گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جسے بہت زیادہ کھانسی ہو، وہ ہر گھنٹے کے بعد ایک لونگ، یعنی سمجھے 1 گھنٹہ، ابھی 12 بجے کسی نے ایک لونگ کھائی ہے تو پھر وہ 1 بجے پھر ایک لونگ منہ میں رکھ کر اس کو چباتے اور چوستے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل جو کھانسی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر گھنٹے میں یہ چبانے کی کوشش کرنا ہے اور اس کا رس جو ہے وہ چوستے رہیں۔ اور دوسرا، پودینہ اس کا جو ہے رس بنا کر اس کے پینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو آپ پودینے کا بھی چاہے تو رس بنا کر اس کو پی لیں، انشاءاللہ عز و جل کھانسی چلی جائے گی۔ ایک اور گھریلو علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب گھریلو علاج میں لکھتے ہیں کہ چند کھجوریں کھا کر 1 کپ نیم گرم پانی پی لیجئے۔ نیم گرم پانی سے مراد یہ ہے کہ ایسا پانی جو پینے کے قابل ہو لیکن ٹھنڈا نہ ہو، کچھ گرم کیا گیا ہو، اس کی جب گرماہٹ ختم ہو جائے، پینے کے قابل ہو جائے، تو ایسا گرم پانی پہلے کھجوریں کھا لے، چند ایک کھجوریں کھا لے، طاق عدد میں کھجوریں کھا لے، جیسے 3 ہے، 5 ہے، تو جسم کو جیسے موافق آئے اس طرح کھجوریں کھانے کے بعد میں 1 کپ نیم گرم پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی بھی چلی جائے گی۔ اگر کسی کو بلغم کی شکایت رہتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی خارج ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ جو بھی ہم گھریلو علاج ہمارے پروگرام میں بیان کرتے ہیں، یہ گھریلو علاج ہے تو فائدہ مند، لیکن ہر ایک کا جسم کو یہ موافق آئے یہ ضروری نہیں۔ بعض کا جسم ہو سکتا ہے کہ کھجور کی تاثیر کو قبول نہ کرے، کھجور کی تاثیر جو ہے یہ گرم ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم کھجور کو قبول نہ کرے، تو آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے جن کے پاس میں عموماً آپ علاج کرواتے رہتے ہو، تو عموماً اس طرح کے ڈاکٹرز ہماری جسم کی کیفیت، ہماری طبیعت سے واقف ہوتے ہیں، یا اگر ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی کھجوریں کھائی ہیں تو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو پھر کھجوروں کا عمل نہ کیا جائے، دیگر عمل کر لیے جائے۔ بس بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی گھریلو علاج کریں جو ہم یہاں سے بیان کرتے ہیں، تو اس میں پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا کریں، یا آپ کسی پرٹیکولر مرض میں کسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، جیسے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ اس کا علاج کرا رہا ہے، یہاں سے کوئی ہم نے بلڈ پریشر کے گھریلو علاج بیان کیے، تو وہ علاج کرنے سے پہلے جن کے پاس اس مرض کا علاج کر رہے ہیں اس ڈاکٹر سے ایک بار مشورہ کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوا اور یہ آپس میں ٹکرا کر کوئی سائیڈ ایفیکٹ پیدا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو، یا پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری طبیعت کو وہ چیز موافق نہ آ سکتی ہو اور ہم نے اس کا استعمال کر لیا۔ تو ڈاکٹر سے ایک بار ضرور مشورہ کریں، پھر اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا آپ کو۔ انشاءاللہ۔ جی شعیب بھائی سوال ہوا ہے، سرفراز بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ دانت کے درد کا کوئی روحانی علاج اگر ہو تو بتا دیجئے۔ دانتوں میں درد ہوتا ہے عموماً، جی اور یہ تو اب چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی یوں کہہ لیں کہ دانتوں کے صحیح جو دیکھ بھال نہ کرنا، اس کو صاف ستھرا نہ رکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے کہ دانت خراب ہو جاتے ہیں جلدی سے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چاکلیٹ کے استعمال وغیرہ کی وجہ سے دانت ایسے ہو جاتے ہیں کہ
پھر وہ ان کو بھی درد ہوتا ہے، کھاتے ہیں تو درد پیدا ہو جاتا ہے. کوئی ایسا عمل کہ جو اگر کسی کو دانتوں میں درد ہے تو وہ چلا جائے اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ نے کرنا بہت آسان عمل ہے. یہ آپ کو یہ اپنے گھر کے اندر ہی یہ سب سامان مل جائے گی. سب سے مراد یہ کہ ایک سامان آپ کو مل جائے گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمک لے لیجئے، اور نمک لینے کا اچھا، اس میں لینے سے پہلے آپ وضو کر لیجئے، فریش وضو ہو جائے، تازہ وضو کر کے نمک لے لیجئے. نمک لینے کے بعد میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیجئے، جو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے. لی ایلاف قریش والی صورت ہے. ٹھیک ہے. اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نمک میں دم کر دیجئے. اور وہی نمک کو جو ہے نا آپ تھوڑا جہاں درد دے رہا ہے اس جگہ پہ ملے. ٹھیک ہے. اگر آپ باریک نمک ہے تو اس کو مل لیجئے. کھڑا نمک ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم کھانے وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں عموماً پرانے لوگ جو ہوتے تھے، اب اس پہ بھی اگر دم کرتے تو وہ نمک کے جو ٹکڑے ہو گئے اس کو آپ اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھ لیجئے. اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درد میں کافی افاقہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہی بات کہ اعجاز بھائی نے جیسے توجہ دلائی کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیجئے گا. یعنی جہاں دانتوں کا علاج کروائے جا رہے ہیں ایسے ڈینٹسٹ سے آپ ضرور مشورہ کریں، پھر اس کے بعد میں یہ عمل کریں. اچھا یہ ایک دیکھیں ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ اب دانتوں کی حفاظت کا جو معاملہ ہے نا، اگر ہم دیکھیں نا بعض ایسے پرانے ملتے ہیں بڑی عمر والے کہ ان کی عمر ابھی 70 سال 80 سال کے قریب ہو گئی ہے، لیکن دانت ماشاءاللہ ان کے سلامت ہیں. اور ایسے کئی بڑی عمر والے ایسے بھی ملیں گے جن کی عمر 70 سال 80 سال یا نیئر بائی 70 ایئرس پہنچ چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آنکھوں کی بینائی ان کی سلامت ہے. تو اگر ان کی یہ معلومات اگر کیجئے نا کہ دانت کیسے سلامت ہیں ان کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت میں جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں مسواک کے طور پہ جو ہے نا وہ نیم کی لکڑیوں سے دانت مانجا کرتے تھے اور پابندی ہوتی تھی. پھر ایک عمل ہوتا تھا ان کا کہ رات میں سونے سے پہلے بھی یہ دانتوں میں برش یا پھر وہ نیم کی لکڑی کو داتون جس کو کہتے ہیں عام زبان میں وہ کیا کرتے تھے. تو اس سے ماشاءاللہ ان کے دانت بہت مضبوط تھے. اور ابھی یہ عمر میں آنے کے بعد بھی میں نے خود ایسے افراد دیکھا ہو، اس عمر میں آنے کے بعد بھی ماشاءاللہ دانتوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان کا سلامت ہے. تو یہ آپ بھی جو ہے مسواک کا استعمال کریں، اور مسواک کے طور پر مسواک کے لیے تو ایسی کڑوی نیم کی کڑوی لکڑی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی لکڑی ہے، زیتون کی لکڑی ہے، ایسے نیم کی لکڑی کی بھی مسواک کی جا سکتی ہے. اس کا استعمال کریں، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو کوشش کرے کہ ہر وقت وطر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں 3 رکعت جو ہم وطر ادا کرتے اس میں اگر ان صورتوں کی پابندی کر لی جائے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب پڑھ لیں. تبت یدا ابی لہب یہ مکمل صورت پڑھ لیں، یہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں. اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یعنی یہ بالکل تینوں صورتیں ایک کے بعد ایک ہی آتی ہیں. اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو وطر میں اس طرح کی ترتیب سے جو ہے وہ صورتوں کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل پڑھنے سے دانت عمر بھر ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمل بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اچھا لیکن اس میں خیال رکھیں کہ وقتاً فوقتاً جیسے آپ نے 5-6 دن اگر اس ترتیب سے وطر کی نماز میں تلاوت کر لی ہے تو 7ویں دن یا 6ٹھے دن آپ کوئی اور صورتوں کی تلاوت کر لیں تو زیادہ بہتر ہیں. اور یعنی کچھ دن کرے کچھ دن کوئی اور صورت کی تلاوت کر لے. دوسرا عمل یہ ہے. تیسرا عمل ایک یہ بھی عمل ملتا ہے کتابوں میں کہ اگر آپ کو چھینک آئے اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد میں اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر پھیر لے. چھینک آئی، حمد کی، حمد کرنے کے بعد اپنی زبان کو پورے دانتوں پر پھیر لے. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے اللہ پاک نے چاہا تو محفوظ رہیں گے. تو جن کے دانتوں میں کوئی درد نہیں ہے وہ یہ دونوں عمل شروع کر دیں. نماز وطر میں یہ قرآن پاک کی تلاوت، ان صورتوں کی تلاوت، اور جب بھی چھینک آئے تو حمد کرنے کے بعد میں اپنی زبان کو دانتوں پر پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے لیے دانتوں کی تکلیف سے آپ کی حفاظت ہوگی. روح الامین بھائی ہیں، روح الامین بھائی نے اپنے بھانجے کا ذکر کیا ہے
کہ اس جمعہ کو ان کو جو تکلیف ہوئی جب ڈاکٹر کو چیک کرایا تو انہوں نے مرگی کی شکایت کا انکشاف کیا کہ ان کو مرگی کی تکلیف ہے. اور کل بھی ہم نے مرگی کے متعلق کچھ روحانی علاج بیان کیے تھے. کیا فرمائیں گے مرگی کے لیے، شفا یابی کے لیے؟ اس کے لیے یہی کہ آپ نے یہی کلمہ طیبہ کا جو اتنا حصہ ہم نے جو بتائے، لا الہ الا اللہ 66 بار 66 ٹائم پڑھ کر مرگی کے جو مرض ہے اس پر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کی جو بیماری ہے دور ہوتے جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عمل کر لیں کہ آپ نے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 40 بار ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. اچھا. اتنا حصہ 40 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا ہے. اور جس کو یہ بیماری، اصل میں مرگی کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرتا نہیں کہ جب یہ ہے نا ان کے پاس دورہ وغیرہ آ جاتا ہے. کبھی اگر ایسا محسوس ہو اور ایسا کچھ ہونے لگے تو آپ نے یہ ایک ہی سانس میں 40 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ لیجئے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اور وہ جو جب سانس چھوڑے گے تو وہ ان کی کان پہ پھونک مار دیجئے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے جو دورہ پڑا تھا وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ عمل اس وقت کرنا ہے جب دورہ پڑا ہے. جی. جو ایک اب اس کو نا تھوڑی سے عمل کو پریکٹس میں لانا پڑے گا. یعنی آپ کو نا پھیپڑوں میں پہلے سانس بھرنی پڑے گی، کیونکہ یہ یا اللہ یا رحمانو کو 40 بار بغیر سانس لیے پڑھنا ہے. تو پھر اس کے اول آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھنا ہے. تو پہلے نا یہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اگر ہمارے گھر میں کوئی اگر ایسا مریض ہے جس کو مرگی کی تکلیف ہے تو اس گھر کے افراد کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ سانس روکنے کی پریکٹس کرے. یہ عمل بہت مجرب اور بہت فائدہ مند عمل ہے. اور یہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس وقت میں اگر یہ عمل کر کے دم کر دیا جائے کانوں میں تو فوراً ہی اس کو افاقہ آ جاتا ہے. اور دوسرا عمل کہ یہ تو مرگی کا جو مریض ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، اور مرگی کے مریض کے لیے کوئی اور بھی، اس میں مرگی کا دورہ پڑنا ضروری نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ 66 ٹائمز والا عمل بتایا گیا ہے، یہ تو آپ مرگی کا مریض ہے، ابھی مرگی کا دورہ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو اس وقت بھی وہ عمل کرے گا، اور پڑھ کے اس پہ دم کرے گا تو بھی انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا ملنے کی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شفا ملے گی. اور یہ یا اللہ یا رحمانو 40 بار ایک سانس میں پڑھنا ہے. اسے تو اس وقت ہی کرنا ہے جب مرگی کا دورہ پڑا ہے. یہ دم کریں گے تو انشاءاللہ ان کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ. حافظ قرآن بن رہے ہیں عبد الواحد بھائی، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل کہ کامیابی مل جائے. اللہ پاک ان کی نیک نیتی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے. کیا کرے، کیسا یہ ہوتا ہے عموماً نا حافظ قرآن بننے کے لیے جب داخل کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے سبق یاد نہ کرنے، سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات بچے ہمت ہار جاتے ہیں. کوئی ایسا عمل کہ ان کو کامیابی مل جائے. اب داخلہ تو لے لیا، یقیناً یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ داخلہ لے لیا ہے. ماں باپ کے لیے بھی ایک بڑی سعادت مندی ہے، ورنہ تو آج اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دلوانے کا ہی ذہن ہوتا ہے. صحیح. لیکن ماشاءاللہ دینی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو داخل کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات سعادت کی ہوگی کہ بچہ مقصد پورا کر کے بھی نکلے، پاس ہو کر نکلے، حافظ بن کر نکلے. آمین آمین. تو کیا کرے کہ ان کو کامیابی ملے، حافظ بننے میں کامیاب ہو جائے. آمین. اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ان کے ہر نیک جائز دعائیں مرادیں پوری فرمائے. آمین. آپ نے کرنا یہ عمل ہے کہ روزانہ 20 مرتبہ یا رافعو یا رافعو یا رافعو 20 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے آپ حافظ قرآن جلدی کامیابی حاصل کرنے میں انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے. یا رافعو 20 بار پڑھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عالی میں یہ استغاثہ بھی پیش کیا کرے. یہ التجا ہے، استغاثہ ہے، یہ پیش کیا کرے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. جو آپ کا جائز مقصد ہے جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل سچی نیت ہوگی تو منزل آسان ہو ہی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی چلتے ہیں، کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ناظرین، الحمدللہ ہمارا پروگرام یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے. آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اپنے پرابلم کو جس کا آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہمیں ٹیکسٹ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں. اور الحمدللہ
اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہماری واٹس ایپ سروس کا نمبر ہے۔ اگر آپ کسی مسئلے کا یوٹیوب نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی وغیرہ کے اوپر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ جو ہیں اس واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنا مسئلہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چاہے تو مرد ہے تو وہ وائس میں بھی ہم سے سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ اس سوال کو سلسلے میں شامل کر لیں۔ جی انشاءاللہ۔ آڈیو سوالات دیجیے۔ حضرت میرا کاروبار کا تھوڑا مسئلہ تھا، تو آپ کچھ مسئلے کے حساب سے آپ کچھ وظیفہ بتائیے جو کاروبار چالو ہو جائے، اور شادی کا کوئی اچھا رشتہ ہے اس کے لیے بھی بتائیے آپ۔ کاروباری مسئلہ حل ہو اور شادی کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد عاقب اتاری، جونپور اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہے کہ کاروبار میں بہت نقصانات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں، اور جیسا چلنا چاہیے تھا ویسا چلتا بھی نہیں ہے۔ قرض داری سو الگ ہے، اور قرض ادائیگی کی بھی کوئی صورت نہیں بن رہی حضرت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نے قرضے کے طور پر رقم لی تھی، اب وہ لوٹا نہیں رہے، تو اس کے لیے کوئی وظائف ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہمارا پیسہ ہمیں وہ جلد لوٹا دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تنویر اتاری ہے، میری والدہ کا نام نجمہ اتاریہ ہے۔ مجھے تقریباً 30 سالوں سے نزلہ زکام کی الرجی ہے، کافی علاج وغیرہ کیے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ برائے مدینہ کچھ علاج تجویز فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی شعیب بھائی، کاروباری مسائل ہیں اور نام تو نہیں ذکر کیا ہے، اور کہاں سے بول رہے ہیں یہ بھی ذکر نہیں کیا ہے، ذکر کیا ہے بس کہ کاروباری مسائل ہیں، کاروبار چل پڑے، اسباب بنے، اس کے لیے بھی، اور شادی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، کوئی اچھا رشتہ ملے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے جاننا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی کاروباری مسائل کو دور کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور یا وہاب 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروباری مسائل دور ہو گئے انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے جی، یا حیو یا قیوم 1000 بار، اور یا وہابو 1000 بار۔ یہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کشائش رزق ہوگا، یعنی رزق کھینچا چلا آئے گا، خوشحالی ہوگی۔ تو آپ یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کے روزی کے جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، دھندا نہیں چل رہا ہے یا کاروبار آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مسائل آپ کے دور ہوں گے۔ جی شادی کے لیے بھی کوئی روحانی علاج؟ جی شادی کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ یہی عمل جو ہے نا، یا حیو یا قیوم 143 ٹائم ایک کاغذ پر لکھ کر کے اپنے بازو پہ باندھ لے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شادی جلدی بھی ہوگی۔ اسائل کا یہ کہنا بھی تھا کوئی اچھا رشتہ مل جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کی برکت سے اچھا رشتہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی تو ہو گئی، جلدی بھی رشتہ، یعنی عمل کیا جلدی رشتہ بھی آ گیا، لیکن پھر وہ بنتی نہیں ہوگی آپس میں، ایسا بھی ہو، لیکن ماشاءاللہ اس کی آپ برکت بتا رہے کہ گھر اچھا چلے گا، ابھی رشتہ بھی اچھا آئے گا، گھر اچھا بھی چلے گا۔ تو آپ یہ دونوں عمل کر لیں۔ یہ ایک تعویذ بنانا ہے آپ نے 143 ایک سادے سے پیپر پر، یعنی سادہ پیپر یعنی جس پر کوئی لائنیں نہ بنی ہوں، تو اس طرح کے پیپر پر آپ نے یا حیو یا قیوم یہ 143 ٹائم لکھ کر اس کو لپیٹ کر پہنانا ہے۔ اچھا اس میں خیال یہ رہے کہ آپ نے جب یا قیوم جو لکھو گے تو اس کے قوف جو 2 نقطے والا قوف ہے، اس کے قوف کا بھی دائرہ اور واو کا بھی دائرہ اور میم کا بھی دائرہ آپ نے کھلا رکھنا ہے، اور پھر وہ تعویذ ان کو پہنا، اگر آپ ہی کا مسئلہ ہے تو آپ پہن لیں انشاءاللہ عز و جل۔
رشتے کے اسباب بن جائیں گے اور اچھا رشتہ ملے گا، گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، محمد عاقب بھائی ہیں، انہوں نے 2-3 مسائل کا ذکر کیا۔ ایک تو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار جیسا چلنا چاہیے ویسا نہیں چل رہا ہے، پھر جس کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ دوسرا مسئلہ ان کا ہو کہ قرض بھی ہیں جو بھی ادائیگی میں، جس کی وجہ سے یعنی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے۔ جی شعیب بھائی، کوئی اور عمل؟ ایک تو روزی کا ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا، یا حیو یا قیوم 1000 بار، اور یا وہاب 1000 بار، اور کوئی عمل جو کاروبار کو شروع کروا دے، کاروبار اچھا چل پڑے؟ اس کے لیے کہ کاروبار، اب جیسے یہ فرما رہے تھے کہ نقصانات وغیرہ ان کو کاروبار میں بہت ہو رہے ہیں، تو یہی کر لینا کہ اب کاروبار ہے تو ظاہر سی بات ہے لینا دینا چالو رہے گا ان کا نا۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسا ہو کہ آپ جب بھی کسی سے لینا دینا کریں نا، تو اس میں آپ نے 21 مرتبہ جو ہے نا یہ عمل کرنا رہے گا، پڑھنا رہے گا۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو اپنے پر عادی کر لے، آپ اس پہ عادت کرنے، اپنے پر معمول کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ جو کاروبار میں لینا دینا کرے گے، اس میں نقصانات سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، کاروباری لین دین سے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایک تو عمل یہ ہے کہ آپ نے 21 بار 21 ٹائم یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور عمل کہ قرض بھی جلدی ختم ہو جائے ان کے لیے؟ جی، قرض جلد ختم ہو جائے، سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرضوں کو دور کرے، اور یہ عمل آپ کر لیجئے۔ سورہ تکاثر یہ روزانہ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ 300 مرتبہ جو پڑھے گا روزانہ، انشاءاللہ عز و جل اس کے قرض جلد ادا ہو جائے گے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ تکاثر پارہ 30 میں ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور 300 بار پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل قرض آپ کا ختم ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک عمل بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جو یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس انداز سے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار، 5 نمازوں کے بعد 11 بار، اور صبح و شام 100 مرتبہ جو یہ دعا پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس پر اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا قرض اللہ پاک ختم فرما دے گا، اس کی غیبی ایسی مدد ہوگی کہ اس کا پہاڑ جتنا بھی قرض اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی آسان دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اس کو 5 نمازوں کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار پڑھے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے اول آخر درود شریف بھی ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل قرض ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کاروبار چلنے کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ اگر ہمارے ناظرین میں، یہ تو ایک کاروباری مسائل تو اب عالمگیر مسائل بنے ہوئے ہیں، کہیں کاروباری نقصان ہے، کہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو کہیں گراہکی بند ہو گئی ہے، دکان کھول کے بیٹھے ہوئے گراہک نہیں آ رہے، مال لاکھوں کا پڑا ہوا ہے، وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرح کاروباری مسائل میں جو ہے وہ لوگ گھرے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اگر ایک عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، جو ہم نے ہمارے کئی سلسلوں میں یہ عمل بیان کیا ہے، اور ہمارے روحانی علاج کے اسٹال سے بھی یہ ایک اسپیشل عمل دیا جاتا ہے، تو اس کی کئی برکتیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ یہ عمل جب سے شروع کیا ہے تو الحمدللہ روزی کے دروازے کھلے ہیں۔ ایسے افراد جو روزی کی تلاش میں تھے، جاب کرنا چاہتے تھے لیکن جاب کے اسباب نہیں بن پا رہے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ یہ عمل شروع کیا تو ان کو کچھ ہی دنوں میں اچھی نوکری لگ گئی۔ تو آپ چاہے تو یہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو ابھی ہم نے جو عمل بتائے ہیں 21 بار جو ہے وہ یا ذل جلال والاکرام، تو یہ آپ کو کاروباری نقصان سے بچانے کے لیے ہے، کاروبار قرض ختم کرنے کے بھی عمل ہو گئے۔ اگر آپ کاروبار چلانا چاہتے ہیں، کاروبار آپ کا چل پڑے، تو اس کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد میں آپ نے بغیر ٹوپی پہنے کھلے آسمان کے نیچے، یعنی آسان لفظوں میں اگر کہوں تو نہ ٹوپی سر پر ہو، نہ سر پر کوئی چھت ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر آپ نے اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا مسبب الاسباب، اسے 500 بار 500 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ آپ نے کچھ دن یہ عمل کرنا ہے پابندی کے ساتھ میں، انشاءاللہ عز و جل
آپ یہ محسوس کریں گے کہ کاروباری نقصان بھی بند ہو گیا، کاروبار اچھا چلنے بھی لگ گیا، مارکیٹ کی حالت الحمدللہ یعنی آپ کے مطابق آپ کے لیے یہ بہتر بھی ہو گئی، اور جو ہے وہ آپ کے قرض میں جو قرض ادا کرنے میں آپ کو مدد بھی انشاءاللہ عز و جل اس سے حاصل ہوگی۔ اچھا، سوال ہو رہا ہے کہ کسی کو قرض دیا تھا، اب وہ قرض تو لینے والا قرض لے چکا ہے، اب وہ دے نہیں رہا ہے، یعنی یہ ایک ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے سلسلے میں اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیے ہیں کہ ہمیں جب کسی سے قرض لینا ہو تو ہم بڑے منکسر المزاج بن جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ریکویسٹیں کرتے ہیں، سورسز لگاتے ہیں۔ اب جب پیسے مل گئے، ہمارا کام بن گیا، اب ہم شیر بن گئے، اب ہمارا انداز یہ ہو گیا کہ کہاں بھاگ کر جا رہا ہوں، دوں گا نا، اس سے پہلے تو ریکویسٹیں کر رہے تھے بھائی آپ، اس سے پہلے تو آپ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، انداز ایک دم عاجزانہ تھا، رونی سی صورت بنا کر آئے تھے، اور اب بیچارہ وہ آپ اپنا پیسہ لینے کے لیے اب آپ کے پاس چکریں کاٹ رہا ہے، اپنا پیسہ لینے کے لیے اب وہ اپنی رونی سی صورت بنا رہا ہے، وہ بیچارہ اب آپ کے آگے پیچھے بچا جا رہا ہے، ریکویسٹیں کر رہا ہے، اب وہ سورسز لگا رہا ہے، بھائی اس کو ذہن بنا دو، میرا پیسہ دے دے۔ تو یہ ایک انداز بہت غلط ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے پیسہ لیا ہے تو جو تاریخ ہم نے طے کی ہے نا ناظرین، اخلاقی تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اس تاریخ سے پہلے یا اس تاریخ کو اس کے پیسے لوٹا دیں۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی پیسے جمع نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے ممکن ہو یہ بھی ایک کہ آپ نے کوشش بھی کی ہے لیکن آپ کے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے، پھر آپ نے اب انداز یہ اختیار کرنا ہے کہ سامنے والے کو اب یہ نہ لگے کہ بھئی اب تو پیسے گئے اب بھول جاؤ۔ ہمارا اب انداز یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے گھر پہ آنے سے پہلے ہم اس کے پاس چلے جائیں، ہم بتائیں کہ میں نے آپ سے قرض لیا تھا، میں دینا بھی چاہتا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک پیسے جمع نہیں ہوئے۔ تو ہمارا انداز ابھی بھی عاجزانہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے گھر کے چکریں لگا رہا ہے، جتنا پیسہ دیا تھا اتنا کرایوں میں ہمارے پاس آنے میں اس نے کرائے میں خرچ کر دیا۔ ایسا نہ ہو، ہم جائے اسے بولے کہ بھائی میرے کوشش تو کر رہا ہوں لیکن ابھی مجھے مہلت اگر آپ مزید دے دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہمارا انداز اس طرح کا ہو اور الجھنے والا نہ ہو، بھاگ کے نہیں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں نہ دے دوں گا، ذرا صبر نہیں کر سکتے، یہ والے انداز نہ ہو، بلکہ ہم اسے ریکویسٹ کریں، مہلت مزید بڑھا لیں۔ تو اس طرح اگر کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر سے جو ہے نا یہ ایک اب کیا ہوتا ہے، چند ایک افراد کا ایسا انداز ہوتا ہے، لیکن جو بیچارہ اچھا ہے جس کی واقعی دینے کی نیت ہے اس کو بھی نہیں ملتے۔ جی جی، پھر ہر ایک کے یعنی وہ ہوتا ہے نا، پھر ہر ایک کے متعلق انسان یہ سوچ رہا ہے کہ یار پہلے کو دیا تھا اس نے ٹھگ دیا، ابھی تک پیسے نہیں دیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھگ دے، جبکہ دوسرا ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اچھا ہو اور اس کی نیت تھی کہ بھائی میں ابھی پیسہ کل آ جائے گا، آج حاجت ہے، کل پیسہ آ جائے گا تو میں چکا دوں گا، لیکن اب پہلے والے کی غلطی کی وجہ سے دوسرا بھی آزمائش میں آ رہا ہے، تو اس سے نا معاشرے کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ تو کسی نے اگر آپ کو قرض دیا ہے اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم تو اس کے شکر گزار رہیں، مشکور رہیں، اور اس کو گھر پہ آنے سے پہلے اگر آپ نے پیسے جمع نہیں کر پائے ہیں تو اس کے پاس خود جا کر کہہ دے کہ مجھے مہلت دے دے، میں انشاءاللہ چند دنوں میں ہم آپ کی رقم لوٹا دیں گے۔ تو یہ دونوں کو مل جل کے ایک اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے، قرض کی وصولی میں ہم نرمی والا انداز رکھیں، اور اگر وہ ہم سے مہلت مانگ رہا ہے اور گنجائش ہے تو ہم نے مہلت دینی چاہیے، اور جس نے قرض لیا ہے اس نے جو قرض لیتے وقت جو اس کا انداز تھا وہی ابھی قرض چکاتے وقت بھی انداز ہونا چاہیے۔ خیر اب ہے تو یہ ایک معاملہ کہ بھائی لیا ہے دے نہیں رہا ہے، پھر ہوتا بھی ہے کہ بھائی کئی پیسے نہ گائے چلے جائے، کیا کہیں گے؟ ایسی بڑی بڑی رقمیں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، بڑی بڑی رقمیں ہیں، تو پھر یعنی وہ ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ کروڑوں روپے کے بزنس میں کچھ پیسہ پھنس گیا، اب سامنے والا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں سے میرے پاس پیسے نہیں ہو، چلا میں تو اب خودکشی کر لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، تو جس نے پیسہ دیا تھا وہ اس کو روک رہا ہے کہ بھائی خودکشی نہ کر، اگر تو چلا گیا تو جو ایک ہماری امید لگی ہے وہ بھی تو کہ تو کما کے دے دے گا وہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ کون دے گا اگر اس نے خودکشی کر لیا۔ اور یہ حل نہیں ہے خودکشی کر لینا، اپنی جان کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال دینا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ مصائب پریشانیوں سے لڑنا آنا چاہیے، ہم پہاڑ کی طرح مشکلات کے سامنے کھڑے رہیں، اور یہ ایک وقتی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دور ہو ہی جاتی ہے۔ تو وہ میں نے سنا تھا کہ پھر وہ جس نے قرض دیا تھا وہ خود روک رہے کہ بھائی نہ کر، پیسہ کہاں بھاگ کر جا رہا ہے،
کاروبار کر کے جمع ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دینا آپ، کیونکہ مہلت تو سامنے سے بھی دے رہے ورنہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کر لیا تو اب جتنا آنے کی امید تھی وہ بھی چلی جائے گی، اور پھر مزید دوسری پریشانی بھی سامنے آ جی۔ جائے گی گھر والوں کو۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ایسا پیسہ نکل جائے نا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے غیر مقروء وقت جو ہوگا اس وقت میں آپ نے پڑھنی ہے 2 رکعت نفل نماز، اوکے، اور نفل نماز میں آپ نے جب سجدہ کرو گے تو سجدے میں جب 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا یہ ہے یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو 75 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے مکمل آپ نے 2 رکعت پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ اپنے جائز حق کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز وجل آپ کی پھنسی ہوئی رقم مل جائے گی۔ یا مذلو، ذال ہے نا، یا جی، مذلو یا مذلو، یا معزو، جی جی یہ پڑھنا ہے 75 ٹائم، انشاءاللہ مل جائے گی رقم آپ کی۔ اچھا، 3 سال سے نزلہ ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کا نام بھی ذکر کیا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں ذکر کیا کہ انہیں استخارہ کروانا ہے یا جو ہے، لیکن البتہ مسئلہ یہ تھا کہ 3 سال سے ان کو نزلے کی تکلیف ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں، جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کہ کیا کہتے ہیں آپ استخارہ فرما لیں، کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی عموماً ماں کا نام بتانے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استخارہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ سوال ریکارڈ کرواتے وقت میں بولنا بھول گئے ہوں، تو آپ ان کا استخارہ کر لیں، ہم جب تک کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تنویر اتاری ہے، میری والدہ کا نام نجمہ اتاریہ ہے۔ مجھے تقریباً 30 سالوں سے نزلہ زکام کی الرجی ہے، کافی علاج وغیرہ کیے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، برائے مدینہ کچھ علاج تجویز فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، یہ سوال تو ہو چکا ہے، جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تنویر بھائی عرض کرتے ہیں استخارہ کر کے، اور آپ کو روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ روحانی علاج سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو خوب برکت عطا فرمائے، بہترین اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بے اولادی کا وظیفہ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، بے اولادی کے لیے روحانی علاج۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکبر خان ممبئی سے۔ گٹھیا کی بیماری جس کی وجہ سے جس میں گھٹنے اور جوائنٹ وغیرہ سٹ جاتے ہیں، درد رہتا ہے، اس سے اس کا روحانی علاج عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ گنٹھیاں کے مرض سے شفا یابی کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص گم جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد مل جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گمے ہیں ان کے ملنے کے اسباب بنا دے، جو بچھڑے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جائے انشاءاللہ۔ عرض کرتے ہیں آپ کو جی، ایک یوٹیوب پر بھی ہم سے ایک سوال ہوا ہے، اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ بخار کم ہونے کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بخار کم ہونے کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، استخارہ کیا فرماتے ہیں؟ استخارہ میں کیا آیا ہے؟ استخارہ بھی ہوا نہیں، استخارہ انشاءاللہ کر۔ ٹھیک ہے، آپ استخارہ فرما لیں، ہم جب تک روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے اسلام بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے جو فیڈ بیک دیا ہے اس کا بہت شکریہ، اور سوال کیا ہے آپ نے کہ بے اولادی ہے اس کے لیے روحانی علاج۔ تو بے اولادی جن کو ہے تو میاں بیوی دونوں چاہے تو یہ عمل کر لے، ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے 300 ٹائمز 300 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے
اولاد کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل جلد اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ ایک آسان عمل، یہ بھی آسان ہی ہے، 300 بار بسم اللہ شریف پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں 12 سے 15 منٹ لگیں گے، یہ بھی عمل آپ کریں۔ اور اس کے لیے لیکن وقت خاص ہے نا کہ نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دن میں 5 وقت 5 نمازوں کے بعد عمل کرنا ہے۔ اور بے اولادی کے لیے ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 41 ٹائمز 41 بار اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں یا اولو یا اولو یا اولو یہ پڑھیں، 40 دن کنٹینیو یہ پڑھنا ہے، 40 دن میں ایک دن بھی گیپ نہ ہو، اگر کسی دن گیپ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے یہ عمل کرنا پڑے گا۔ 41 بار یا اولو 40 دن پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور جو 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بیان ہوا تھا، یہ عمل آپ نے تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کو اولاد نہیں نصیب ہوتی ہے تب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ جلد ہی کچھ ہی دنوں میں آپ جو ہے اس سے فائدہ محسوس کریں گے۔ گنٹھیاں کا مرض ہے، اس کے لیے آپ نے 3 دن کنٹینیو بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ، کسی بھی وقت میں 3 دن کنٹینیو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر جسے گنٹھیاں کا مرض ہو گیا ہے اس پر دم کر دے، اور بالخصوص جس حصے میں ان کے درد تکلیف ہے تو اس حصے پہ دم کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ دوسرا ایک عمل یہ کرنا ہے کہ 7 دنوں تک 11,000 بار، 7 دنوں تک، اس میں درمیان میں کوئی دن گیپ نہ ہو، 7 ڈیز کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے، 11,000 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا اتنا حصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 11,000 بار پڑھنا ہے، 7 دن عمل کرنا ہے، پہلے دن بھی 11,000 بار، دوسرے دن بھی 11,000 بار، تیسرے دن بھی 11,000 بار، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، بڑی بیماری ہے، کینسر ہو گیا اللہ نہ کرے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، فیٹ آتی ہے، چکر آتے ہیں، یا گانٹھیں ہو گئی ہیں، تو اس طرح کے کوئی بھی بڑے مرض میں یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا۔ گٹھیاں کے مریض کو چاہیے کہ جب بھی پانی پیے تو 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کرے۔ یہ تینوں عمل چاہے تو کر لے، یا تینوں میں سے جو آسان محسوس کرتا ہے وہ عمل کرے، اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے گم ہو گیا ہے، وہ آ جائے، اس کے لیے کوئی عمل جاننا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے تو پہلے ایک بڑا آسان عمل میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک سادہ کاغذ لیجئے، اس سادے کاغذ کے چاروں کونوں پر یا حقو یا حقو یا حقو، یہ چاروں کونے پر، پہلے کونے پر یعنی آپ جب کاغذ کو جس بھی انداز میں پکڑیں گے، جو آپ کا سیدھی طرف کا حصہ ہوگا اس کے اوپر کے کارنر پہ آپ نے لکھنا ہے یا حقو۔ پھر آپ نے اوپر ہی کی طرف، اب الٹی طرف بائیں طرف کونے پر یا حقو لکھنا ہے، پھر سیدھی طرف نیچے کے کونے پر یا حقو لکھنا ہے، پھر الٹی طرف نیچے کے کونے پر آپ نے یا حقو لکھنا ہے۔ اب آپ نے آدھی رات یعنی رات کا ایک حصہ ڈھل جائے، جیسے آپ 12 بجے 1 بجے آپ یہ پکڑ لیں اس ٹائم کو، آپ ایسے وقت میں آپ باہر آئے ایسی جگہ پہ کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی چھت نہ ہو، کھلے آسمان تلے آپ کھڑے رہیں، اور جس طرح ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس انداز سے ہاتھ اٹھائے، اور اپنی ہتھیلیوں پر وہ کاغذ جس پر ہم نے یا حقو لکھا تھا، اس میں زیر زبر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، اگر آپ لگا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسے اپنے ہتھیلیوں پہ رکھیں اور آسمان کی طرف جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اس طرح دعا کر لیں، یعنی ہتھیلیاں پر وہ کاغذ ہوگا اور ہم اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ روزانہ یہ عمل کریں جب تک ہمارا گم شدہ فرد ہم تک نہیں پہنچتا ہے، تب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ خود گھر لوٹ آ جائے۔ تا حصول مراد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوسرا ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 40 دن تک آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور ہر 2 رکعت نفل پڑھ کر یا حیو یا قیوم 119 بار پڑھیں۔
دن میں کسی بھی وقت میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے یا اور یہ نماز مکمل کرنے کے بعد میں 119 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ پاک سے اس کی واپسی کی دعا کر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ فرد یا تو اس کا پتہ چل جائے گا یا ہو سکتا ہے یہ خود ہی گھر لوٹ کر آئے۔ یہ عمل 40 دن کنٹینیو کرنا ہے۔ نماز ایسے وقت میں پڑھے کہ وہ نماز کا مکروہ وقت نہ ہو۔ استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں، پھر کچھ مزید سوالات کو سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ جی شعیب بھائی، کیا جواب ہے استخارہ کا؟ جی تنویر بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ تنویر بھائی کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے تنویر بھائی، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کوئی روحانی علاج بھی نزلہ ختم ہو؟ اس کے لیے کرنا یہ آپ نے کہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے صحت یابی آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال جو ہمارا یوٹیوب چینل پہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ بخار کم ہونے کا روحانی علاج بتا دے۔ تو جس کو بخار ہے اس نے یہ عمل کرنا ہے، بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر لیٹا ہے تو پیر سمیٹ کر یہ بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بخار اتر جائے گا۔ اگر وہ یہ عمل نہیں کر سکتا ہے تو پھر گھر کا کوئی بھی فرد 101 بار بخار کے لیے 101 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض کو یہ پانی پلا دے، انشاءاللہ عز و جل ان کا بخار اتر جائے گا۔ یوٹیوب کے کچھ سوالات کو مزید سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہو رہا ہے یونس بھائی، یونس منیار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ ہر دم بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر دیجئے۔ والدہ کا نام شبانہ بانو ہے، انہوں نے والدہ کا نام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اپنی والدہ کی والدہ یعنی اپنی نانی کا نام بھی ہمیں بھیج دیں تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ کچھ آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فضل حق رضا اتاری ہے، میں ایک دینی ادارے میں پڑھائی کرتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عنقریب شعبان المعظم میں ہمارے فائنل ایگزام ہونے ہیں، تو ہم پڑھائی تو کر ہی رہے ہیں، کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جس کو پڑھنے کے سبب جو ہے ہمارے یاد کیے ہوئے اسباق جو ہے ہمیں یاد رہیں اور ہم اچھے انداز میں ایگزام دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔ آمین۔ یہ ہے ابھی نا دینی مدارس میں جو ہے وہ شعبان المعظم میں امتحانات ہوں گے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج کے سبق یاد کرنے سے پہلے یہ پڑھ لے تو سبق یاد بھی رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ میرے ایف جی این چینل پہ میرا سوال ہے، میری دادی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوگر کا ڈائبٹیز کا ذکر انہوں نے کیا نا؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شوگر کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیر ہے، میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، 1 ہفتے سے ٹھیک نہیں ہے، کوئی روحانی عمل بتائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، اب یہ ہے کہ شعبان میں امتحانات ہوں گے، طلبہ اس کے لیے انتھک کوششوں میں بھی لگے رہتے ہیں۔ یہ ہم بھی مدارسوں میں جانا ہوتا ہے تو کبھی رات میں بھی دیکھے تو 1 بجے تک، رات میں 2 بجے تک ماشاءاللہ طلبہ اکرام پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سبق تو یاد کر رہے، اس وقت تو یاد ہو گیا ابھی، لیکن امتحان کو بھی پورا رجب کا مہینہ باقی ہے، پھر شعبان المعظم میں امتحانات سٹارٹ ہوں گے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو یاد کیا تھا پھر بھول گئے۔ تو کوئی ایسا عمل روحانی علاج کہ قوت حافظہ ان کا ایک مضبوط ہو جائے نا، کہ یاد کرے تو پھر وہ یاد بھی رہیں ان کو، کیا کرے اس کے لیے؟ جی
قوت حافظہ آپ کو یہ کہ مضبوط کرنے کے لیے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ 786 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. آپ پڑھ کر کے پانی کی بوٹل میں رکھ لیجئے اور اس کو استعمال کرتے رہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قوت حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ جو ایک یوٹیوب پر ایک سوال مکمل موصول ہو گیا ہے کہ والدہ ہر دم بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر دیجئے. والدہ کا نام ہے شبانہ بانو اور والدہ کی والدہ نانی کا نام ہے حسینہ بیگم. تو ہم کچھ روحانی علاج بیان کر دیتے جب تک آپ ان کا استخارہ فرما دیجئے. اچھا پیارے پیارے طلبہ اکرام، آپ کے لیے ایک ایسا عمل بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ سبق یاد کرنے سے پہلے، کتاب پڑھنے سے پہلے اس دعا کو ایک بار آپ پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود شریف، پھر آپ اپنے سبق کو یاد کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کو سبق یاد ہوگا اور انشاءاللہ یاد بھی رہے گا. سبق جلدی یاد بھی ہوگا اور سبق یاد بھی رہے گا. اس کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے، اول آخر ایک بار درود شریف، اور آپ اپنا سبق یاد کریں. انشاءاللہ عز و جل سبق یاد ہو جائے گا اور آگے بھی یاد رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ہمارے اسلام بھائی نے والد صاحب کے ڈائبٹیز کا ذکر کیا ہے کہ والد صاحب کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے. تو آپ اپنے والد صاحب کے لیے قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری دعا بلا ناغہ جو ہے یہ 2.5 ماہ تک آپ نے یہ دعا پڑھ کر صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے اور پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلا دینا ہے. جو بھی شوگر کا مریض ہے چاہے تو وہ خود یہ عمل کر سکتا ہے یا شوگر کے مریض کو کوئی اور بھی یہ عمل کر کے دے سکتا ہے. 2.5 ماہ یہ عمل کرنا ہے. اس 2.5 ماہ میں درمیان میں گیپ نہ ہو اور صبح و شام 3 بار یہ پڑھنا ہے. ایسا سمجھ لے کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اور ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 3 بار دعا پڑھنی ہے. بڑی آسان قرآن پاک کی یہ دعا ہے: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. 80 قرآن پاک سے جو ہے آپ اس کو نکال لیجئے گا. میں نے ریفرنس عرض کر دیا ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. اسے آپ نے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک، اور وہ پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو یہ پانی پلا دے. انشاءاللہ عز و جل ان کا شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا، شفا حاصل ہو جائے گی. جی ایک اور سوال ہوا ہے کہ پیروں میں 1 ہفتہ ہو گیا ہے، موچ آ گئی ہیں، درد نہیں جا رہا ہے. تو موچ والے حصے پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا: اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. 7 مرتبہ یہ دعا اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر موچ والے حصے پر اپنا سیدھا ہاتھ ہٹا کر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل موچ کا درد بھی ختم ہو جائے گا، موچ بھی انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی. جی شعیب بھائی استخارہ ہو گیا؟ جی استخارہ ہو گیا. شبانہ بانو بنت حسینہ بیگم جی ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یونس بھائی یہ بیماری کی طرف اشارہ ہے. آپ اپنی والدہ کے لیے شعبہ روحانی علاج کے جہاں اسٹالز رکھتے ہیں وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لے اور اپنی والدہ کو کہے یا معیدو یا معیدو یا معیدو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ پاک کے اس نام کی کثرت کرے. انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی. اچھا ایک سوال ہو رہا ہے، کسی کا استخارہ کروانا ہے، بہت بیمار رہتی ہیں، ان کو ہڈیوں میں پین رہتا ہے اور سر میں بھی کبھی کبھی
سینے میں بھی درد رہتا ہے، کبھی بازو یعنی بدن میں ان کو درد رہتا ہے۔ ان کا نام ہے عظمیٰ بطول اور ان کی والدہ کا نام ہے غلام آسیہ۔ آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ ہم اختتامی کلام کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ الحمدللہ روحانی علاج کے انڈیا بھر میں اسٹالس لگتے ہیں۔ ہمارے جو مریض جو پریشان حال ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ آپ اپنے علاقے میں جہاں بھی تعویذات کا اسٹال لگتا ہے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت، وہاں سے جا کر تعویذات حاصل کریں اور اپنی پریشانیوں کا وہاں سے مکمل علاج کروا لیں۔ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر ہمارا یہ روحانی علاج کے اسٹال ابھی نہیں لگتے ہیں، تو آپ اسکرین کے اوپر ایک پٹی دیکھ رہے ہوں گے، اس پر ایک نمبر چل رہا ہوگا 7400451126۔ یہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں۔ اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا پرابلم بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو گھر بیٹھے تعویذات بھجوا دیں گے، یعنی آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے۔ اچھا، یہ نمبر پر آپ نے اپنا مسئلہ وائس میں نہیں بھیجنا ہے، ٹیکسٹ میسیج بھیجنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کا مکمل صحیح ایڈریس ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو تعویذات بھجوا دیں گے۔ جی شعیب بھائی کیا فرماتے؟ 3 سال سے بیماری کا ذکر کیا ہے، عظمیٰ استخارہ بطول۔ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسا ٹھیک ہے۔ کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بدن میں درد کا بالخصوص آپ نے ذکر کیا ہے، بدن کے مختلف حصوں میں ان کو درد رہتا ہے، تو ایک آسان عمل آپ نے ان سے یہ کروانا ہے کہ یہ یا محیی یا محیی یا محیی اسے 7 ٹائم پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک۔ 7 مرتبہ یہ یا محیی پڑھنے کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں پر جو کچھ پڑا ہے وہ پھونک مار دے، دم کر دے، اور اسے اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لے۔ ہاتھوں میں درد ہے تو ہاتھ پر، پیٹ میں درد ہے، سینے میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہر جگہ پر اپنے ہاتھ کو پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل بدن درد ختم ہو جائے گا، ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا ایک عمل انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بیماری رہتی ہیں، طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، تو 101 بار بخار ہے یا طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے تو اس میں یہ عمل کیا جائے گا کہ 101 بار یا سلامو پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے مریض پی لے یا مریضہ کو کوئی پلا دے، انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، سلسلے کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے منگل اور بدھ کو پھر نئے سوالات اور ان کے روحانی علاج کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ چلتے ہیں اختتامی دعا کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ پاک ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما، آمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہے، خطا کار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے خالق و مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہماری پکڑ فرمانے والے، اے بندوں پر رحمت فرمانے والے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر بھی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین ہم سب سے راضی ہو جا، آمین اور ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہونے۔ آمین تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ آمین اے اللہ پاک، ہم سب کو بھی اور تمام جن لوگوں نے ہم سے سوالات کیے ہیں ان سب کو بھی آفت و بلا، پریشانی، مصیبتوں سے بچا، آمین ہم سب کا ایمان سلامت فرما۔ یا اللہ آمین پاک ہم سب کو آفت و بلا سے بچا، ہم سب کا آمین ایمان سلامت فرما، آمین ہم سب کو آفت و بلا سے بچا، ہم سب کا ایمان سلامت فرما۔ آمین جو رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب بنا دے، آمین جو کسی بھی طرح سے بیمار ہیں مولا ان کی بیماریاں دور فرما دے، آمین ان کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما۔ آمین جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما۔ آمین یا اللہ پاک جو چھوٹے بچے کی مرگی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے اس بچے کو شفا عطا فرما دے۔ آمین اے اللہ عز و جل، کسی کو کھانسی ہے، کسی کے والد صاحب کو شوگر ہے، کسی کے بدن میں درد ہے، اور تو ہی شافی الامراض ہے، بے شک اے میرے پیارے پروردگار سب کو شفا عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل
ہم سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر